رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. آپ نے ایک بوڑھی کو آگے جاتے دیکھا جو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی. نہایت خستہ حال تھی، بڑھاپا تھا، سر میں سفیدی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کملی والے اس کی طرف نہ نگاہ ڈالیے، نہ اس کی طرف متوجہ ہوئیے. پھر آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کملی والے اس کی طرف بھی آپ نے نہیں دیکھنا. رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں آگے چلا گیا، مجھے آواز ہے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان تینوں کے سلام کے جواب دے دیجئے. جب تھوڑا سا میں آگے گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے کملی والے آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا بوڑھی کو آپ نے سلام کا جواب نہیں دینا یا بوڑھی کی طرف آپ نے مخاطب نہیں ہونا. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا تھی جو آدمیوں کو اپنی طرف مائل کر کے اتنی بوڑھی ہو گئی، اب اس کی عمر اتنی سی باقی رہ گئی ہے. دنیا والوں کو جا کے بتلا دینا، اس کے دھوکے میں نہ آنا. جس طرح اس پر زوال آئے گا ویسا دنیا پر زوال آئے گا، دنیا کو اپنانے والے پر بھی زوال آئے گا. درود شریف پڑھنے اللہ. جبرائیل یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شیطان ہے جو بتا رہا تھا کہ میرے پر بھی بڑھاپا آ گیا، میری بھی انتہا ختم ہونے والی ہے. آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر. یہ کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے. بتلانا چاہ رہا تھا کہ اتنی سی دنیا رہ گئی اور اس کے پیچھے دوڑنے والے اتنے ہیں، یقین جانو گلیاں بھری پڑی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، کاریں موٹر سائیکل ریلوے بھری پڑی ہے، گاڑیوں کے ڈبے بھرے پڑے ہیں، جہاز کے اندر جگہ کوئی نہیں، کاروں کے اندر جگہ کوئی نہیں، دکانوں کے اوپر جگہ کوئی نہیں، رکشوں سائیکلوں موٹر سائیکل پہ جگہ کوئی نہیں، اور ایک دوسرا اس دنیا کے پیچھے ہارنے میں تیار نہیں، ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے تیار ہے، بھاگ رہے ہیں. دنیا اتنی لذیذ ہو کر آپ کے میرے سامنے آئی کہ بیٹے کے لیے باپ کے لیے، بیٹے کے لیے باپ کے پاس، باپ کے لیے بیٹے کے پاس وقت کوئی نہیں. یہ دنیا نے اتنے مزے کے آپ کو مجھے ذائقے سکھا دیے کہ بیوی بھی شوہر سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں نکال رہی اور شوہر کے پاس اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے وقت کوئی نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا جس طرح یہ بڑھیا ہے اس کے پیچھے جوانی بھی چلی گئی، لڑکپن بھی چلا گیا، شباب بھی چلا گیا، اب بڑھاپے کے بعد قبر ہے، موت ہے. اسی طرح یہ دنیا اتنی سی رہ گئی. آپ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو سمجھا دیجئے کہ اس کے پیچھے ذلت ہے، رسوائی ہے. جتنا دوڑو گے اتنا اپنے شکنجے میں لا کے ہماری زندگیوں کے ارمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھے گی. چلے میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ میرے سے پوچھیں یا میں آپ سے سوال کروں، جو دنیا کے پیچھے بھاگ کر تھک گئے، ایمانداری سے بتاؤ دنیا نے ان کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ کہاں وفا کی ہے؟ یہی پیر محل کے بازار ہیں. جب آپ کسی نوجوان کو دیکھو گے اور اس کی خستہ حالی کو، اس کے جوتوں کو، اس کے کپڑوں کو، اس کے موٹر سائیکل کو دیکھو گے فوراً کہے گے یار کدھا پتر سی کتھے کڑے حالہ نو پہنچ گیا. میرے عزیزو دنیا با وفا ہوتی تو پیچھے والوں کا بھی خیال کرتی، اگلے والوں کو بھی کامیاب کراتی. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جب میں نے کہہ دیا تو دھوکا، تجھے اس دنیا کو زینت سمجھ کر اپنی زندگی میں بسانے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ بار بار بیٹے کو کہتا ہے موٹر سائیکل تجھے لے تو دوں گا لیکن میرے بیٹے تو آہستہ چلانا، دیکھ میرے بیٹے تیزی نہ کرنا. کوئی آ کے شکایت کرتا ہے کہ تیرا بیٹا فلانے روڈ پر موٹر سائیکل تیز کر رہا تھا تو بیٹے کو ڈانٹے گا، بار بار بیوی کو دھمکائے گا اسی لیے میں تجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دے رہا تھا، تیرے کہنے پہ میں نے موٹر سائیکل دیا. میرے عزیز و مالک کائنات نے بھی دنیا کو سواری بنا کر ہمیں اس کے اوپر سوار کر دیا. فرمایا اسے تیز نہ دوڑانا اور اس کی تیزی میں اپنے آپ کو برابر نہ کرنا. یہ ایسی جگہ لا کے تمہیں پھینکے گی، یہ ایسی جگہ لا کے تمہیں گرائے گی جہاں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. 1974 سے حرم کے اندر درس دینے والا مولانا محمد مکی صاحب، میں 1 گھنٹہ ان کے گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا، تقریباً 1 گھنٹہ.
میں نے ٹیلی فون پر ڈائریکٹ رابطہ کیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے صدیقی صاحب آپ کو کون نہیں جانتے؟ میں نے کہا مجھے پتہ لگا آپ کویتی مسجد میں ظہر میں ملیں گے، کہ نہیں آپ خاص الخاص ہیں میرے پاس گھر میں ملاقات کے لیے آنا۔ میں نے کہا بچے بھی میرے ساتھ آئیں گے؟ کہ سارے آ جاؤ۔ رات تقریباً 9:30 بجے حضرت انتظار فرما رہے تھے، میں حضرت کے گھر پہنچا، اللہ کی قسم حضرت کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں نے کہا 1964 سے لے کر 74 تک، 1952 سے لے کر 74 تک ان کے والد گرامی، اور 74 سے لے کر 2018-19 تک یہ خود حرم کے اندر 50 سال درس قرآن کا دیتے رہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے فقیروں کی فقیری زندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت اس حالت کو کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے 1 سال میں 3 سال ہوئے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا، دنیا نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کر دی۔ کہنے لگے مولانا اپنے بیٹے کے انتقال پر مجھے ارمان تو ضرور ہے لیکن خوشی بڑی ضرور ہے۔ میں نے کہا حضرت جی کیسے؟ فرمایا جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اللہ، میں نے کہا مکی صاحب آگے کیا سوچا؟ فرمایا میں نے اپنے بیٹے سے 12 کہا تھا اللہ اکبر کہ بیٹا میری زندگی میں حرم کے ممبر پر آ کر بیٹھ جا، تجھے اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں گا، لیکن بیٹا کسی نیک ماں کی گود میں پرورش پانے والا تھا۔ کہنے لگا ابا جان ہو نہیں سکتا، جس جگہ تو بیٹھے بیٹے کے بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابا جی جب تک تو ممبر پہ بیٹھا رہے گا تیرا بیٹا تیرے ممبر پر بیٹھنے کے نظارے کرتا رہے گا۔ یا تو مصیبت یہ باپ بوڑھا ہو جائے بچہ جوان ہو جائے، بچہ باپ کو دکان پہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد میرے پیارو یقین جانو کو گورنمنٹ کا ملازم ہو اسے باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا کام موقع ملے گا، وہ تو باپ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے فائلوں میں 2-2 لاکھ روپے لے کے پھرے گا۔ اتنا بڑا حرم کا خطیب ہے، یقین جانو 2 کمروں کے کوارٹر میں۔ میں نے کہا حضرت جی رب اکبر کی قسم آپ پاکستان آتے کتنے کنال پر آپ کی کوٹھی ہوتی؟ 2 کمرے، ایک کمرے میں کتابیں دائیں بائیں بھری پڑی ہیں اور ایک کمرے میں خود تحمد بہن پان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جی کھانا کا خادم ہے روٹی پکا کے دے دیتا ہے، گزارا ہو رہا ہے، دوائیوں سے سارا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا اللہ والو بتاؤ کیسے گزری؟ فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے، بھرے میلے میں آئے تھے بھرا میلہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر یقین نہیں آتا، ایک ایک کر کے گھر خالی ہو گیا، کل مجھے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اس گھر کے اندر بسنے کے لیے پتہ نہیں کتنے آنے والے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں اس زندگی؟ یہ تو قیامت کے دن، آج میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میرا اللہ جل شانہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ اکبر جب جنت کے نظارے کرائے گا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائے گا، جب حوض کوثر کی پانی کا مٹھاس بتلائے گا، جب جنت کی نہریں جنت کے نظارے دکھائے گا، جب حوروں کا استقبال دکھائے گا، اللہ اکبر جب نور کے ممبر دکھائے گا، جب نبیوں کی کرسیاں دکھائے گا، نبیوں پر ایمان لانے والوں کی صوفے دکھائے گا، اس وقت ہر بندہ ارمان کرے گا اللہ اکبر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس وقت میرے عزیزو ہر کوئی بندہ ارمان کرے گا اللہ اکبر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہر کوئی میرے عزیزو اس وقت ارمان کرے گا فاصدق واکن من الصالحین۔ اے مالک کائنات دیکھا نہیں تھا تو بھولے ہوئے تھے، اب دیکھ لیا، اے اللہ ایک دفعہ دنیا کی زندگی کے اندر بھیج دے، مالک موت تو آ جائے گی، یہ تیرا بندہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ اکبر، تم نے کیا گمان کر لیا تمہیں جنت بیٹھے بیٹھے مل جائے گی؟ یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں، کسی حکومت کا مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے اصول کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کو قربانی دینا پڑی، اپنا آپ قربان کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اتنی اذیتیں نبی کے یاروں نے برداشت کی کہ اس وقت نبی کے یاروں کی بھی چیخیں نکل گئی اور پیغمبر بھی اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، الہی تیری مدد زمین پر ہمارے لیے کب آئے گی؟
جتنا دنیا کے اندر وبال آیا ہوا ہے میرے عزیزوں، کھانے پینے کی اشیاء آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آٹے کا حصول مشکل ہے، چینی کا حصول مشکل ہے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، حکومتیں بے بس ہیں، پوری دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کی میری سمجھ کے اندر نہیں آ رہا، رزق حکومت سے نہیں ملا کرتا، رزق اللہ کے خزانوں سے ملا کرتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کی تجوری کی چابی نماز کا سجدہ ہے۔ جتنا امت نماز کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے گی، مالک کائنات کے رزق کے دروازے بغیر مانگے ہماری طرف کھل جائیں گے۔ آٹے کی قلت ہے، روٹی کی قلت ہے، سالن کی قلت ہے میرے عزیزوں، پانی کی قلت ہے۔ اندازہ کیوں نہیں لگا لیتے؟ 2 روٹیاں دسترخوان پر ہوں، کھانے والے 10 تو کہاں سے پوری پڑے گی؟ ایک بندہ نماز پڑھے گا، ایک بندے کے حصے کا رزق آئے گا۔ جو گھر کے اندر 9 بے نمازی ہیں، بتاؤ ایک حصے کا رزق 9 بندوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ جب 10 بندوں کے حصے کا رزق 10 بندوں کے نماز کے سجدے کے اوپر آئے گا، رب اکبر کی قسم ہے، پھر پڑوسی کو بھی ملے گا، غریب کو بھی ملے گا، یتیم بھی دروازے سے بھوکا نہیں جائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج مومن کی، عروج کو کہتے ہیں، ترقی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بے نمازی ہے تزلزل کی طرف ہے، گھاٹے کی طرف ہے، تباہی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف ہے۔ آج امت کا بیشتر طبقہ نماز سے دور ہے۔ رب اکبر کی قسم، جب نماز مومن کی معراج کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مکے والوں میں آپ کا روب تھا، جتنی بھی آپ کو تکلیفیں دیا کرتے، جتنا بھی آپ کو پریشان کیا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجال نہیں کہ آپ کی بات سے اختلاف تو ہوتا تھا، لیکن آپ کی ذات کا دبدبہ، آپ کے چہرے کی وجاہت یقین جانو اتنی ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے سرداروں کے سر آپ کے آگے نہیں اٹھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی گھر والی جناب خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جان کا انتقال ہو گیا تو مالک کائنات نے آپ کو معراج کا سفر کروایا اور آپ کو اپنے پاس بلا کر اپنا مہمان بنانے کی اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا کہ جبرائیل میرا محبوب بڑا پریشان ہے، 13 سالہ مکی دور کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر لی، بڑی بڑی صحبتیں مصیبتیں برداشت کر لی، اب میرے محبوب کو لے آ، جیسے بچہ روئے ماں کی گود میں آرام آ جاتا ہے، کتنا بھی بلبلا ہے، کتنا بھی چیخے، کتنا بھی چلائے، بخار ہو تب بھی ماں کی گود میں آرام ملے گا، زکام ہو تب بھی ماں کی گود میں آرام ملے گا، بے آرام ہو تب بھی ماں کی گود میں آرام ملے گا۔ فرمایا میرا محبوب دنیا کی تکلیفیں، اللہ اکبر، اچھے برے جملے سن سن کے میرا نبی پریشان ہو گیا، آجا میرے محبوب کو معراج کی سیر کروا، جس طرح بچے کو ماں کی گود میں آرام ملتا ہے میرے محبوب کو میری رحمت کی گود میں آرام ملے گا۔ بلاؤ ان کو۔ رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ میری سیرت کے موضوع کا یہ سارا حصہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں، میرے اگلے آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ معراج کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر جب بے چین اور پریشان زیادہ ہو گئے، مالک کائنات کی طرف سے آپ کو تسلیاں بہت مل گئی، لیکن اللہ کے نبی کی پریشانی کیا تھی؟ یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ تو تیرے پاکستان میں لگا ہے، یہ تیرے بنگلہ دیش تیرے ہندوستان میں لگا ہے، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ تو آپ کے میرے صوبوں شہروں میں لگا ہے۔ رب اکبر کی قسم اس وقت تو ایمان کے نعرے لگا کرتے تھے، کبھی عمر کلمہ پڑھتا ایمان کا نعرہ لگتا، کبھی صدیق نبی کی رحمت والی جھولی میں بیٹھتا تو ایمان کا نعرہ لگتا۔ نبی کے یار ایک جماعت تیار ہو گئی، اللہ اکبر، حج کا موسم آ گیا، مدینے سے لوگ ہجرت کرنے کے لیے آئے، پہلی اللہ اکبر مدینے والوں سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا کے میدان میں ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ مینا کے میدان میں پہنچے، 6 انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے ان کو سنا دیا، وہ کہنے لگے پیغمبر کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا او لوگو میں اللہ کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، حق بات تمہیں سمجھاتا ہوں، ماں باپ کا ادب کرو، اللہ اکبر، اور کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو معاش کے پیچھے روٹی کے پیچھے قتل نہ کرو، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ انصار مدینہ جو 6 تھے
کہنے لگے واہ واہ ایسی بات تو ہمارے سے پہلے کسی نے کوئی نہیں کی، آپ دعوت کس بات کی دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ کہنے لگے اور بتاؤ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ اکبر۔ جب انصار مدینہ نے سنا کہنے لگے ایسا بہترین کلام ہم نے آج سے پہلے نہ سنا۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ فرمایا بتا تیرا کیا وعدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ارادہ؟ وہ یاران انصار مدینہ کہنے لگے محمد تیرا وعدہ کیا؟ تیرا رب کا وعدہ کیا؟ حضور نے فرمایا میرے رب کا وعدہ سننا چاہتے ہو؟ جی جی۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اپنا جان اپنی مال اللہ کو دے دو، میں محمد تمہیں اللہ سے جنت لے کر دینے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پکے اس بات کے اوپر؟ یہ 6 انصار مدینہ۔ انہوں نے کہا جی پکے آپ اس بات کے اوپر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جنت ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ آپ کا ساتھ ملے گا؟ ملے گا۔ کہ پڑھائیے کلمہ۔ یہ 6 آدمی پہنچے مدینے کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی مدینے میں جائیں، ہم اوس اور خزرج والے ہیں اور یہ مدینے میں یہودی ان کی اکثریت ہے، ہم بتوں کے پجاری ہیں اور وہ نبیوں کو مانتے ہیں، جب ہم ان پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ان قریب ہمارے میں ایک اللہ کا نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر اس کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کریں گے، کیوں نہ ہو ہم ان سے پہلے سبقت لے جائیں۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے تصدیق تو آپ کی ہو چکی، بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، جو آپ نے فرمایا وہ یہی کہتے تھے آپ پر ایمان لیں تو ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے، آپ نے وہ لے آؤ۔ اب یہ 6 آدمی گئے، ان کی برکت سے پورے مدینے کے اندر دین پھیلا۔ اگلے سال کہا جایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا، پھر مینا کے میدان میں 12 آدمی تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد یہ جب جانے لگے آپ نے 2 صحابہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ قرآن کی تعلیم سمجھانے کے لیے روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر لوگوں کو قرآن سنایا کرتے اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی پڑھایا کرتے، نماز کا طریقہ بھی سکھلایا کرتے۔ یہ 2 شخص 12 کے ساتھ 2 گئے، چھپا چھپا ایمان مدینے کے اندر۔ جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ اللہ اکبر نبی کے 2 قاصد مکے سے مدینے کے اندر آ گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا ڈنڈا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا اور جا کے لگا مصعب میرا خالہ زاد بھائی ہے، جا کے میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیسے کر رہا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار تو ٹھہر جا، ابھی ڈنڈے سوٹے کی بات نہیں آئی، پہلے وہاں جا کے پیار سے بات کرتے ہیں اور پیار سے جا کے اس کی بات سنتے ہیں۔ جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصعب بن عمیر کے پاس گئے اور جاتے انہوں نے چڑھائی کر دی، دے مار 4.5 یوں کیا انہوں نے کہا ٹھنڈے دل سے بیٹھ تو جا، پہلے میرے بیٹھ کی بات سن۔ بات سنی کہ اللہ اکبر ہم ایسے لوگوں پر حکومت کرتا دیکھ کے آئے ہیں جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنے کو تیار نہ تھا، ایسی اللہ اکبر ایسے لوگوں کو انہوں نے انسان بنا دیا کہ جانور بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہ کرتا تھا۔ اب وہی لوگ ہیں چمڑے ان کے ادھڑ گئے، بوٹیاں ان کی جسم کی بن گئی، وہی لوگ ہیں پہاڑوں پر انہیں تپتے ریت پہ تپتے پتھروں پر لٹا دیا گیا، لیکن سب کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اس کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حسین بن حضیر کہنے لگے وہ کردار میں کیسا، وہ چہرے میں کیسا، اللہ اکبر کا دنیا کے چاند دیکھ لے، دنیا کے سورج کی چمک دیکھ لے، محمد ابن عبداللہ جیسا چہرہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔ کہ تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کہا کہ پھر ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا، مجھے بھی قیامت کی صبح تک ان کی غلامی میں قبول فرما لے۔ اب جب کلمہ پڑھا انہوں نے کہا اس طرح نہیں پڑھنا، غسل کر، نئے کپڑے پہن اور صاف ستھرا ماحول ہو، جسم بھی تیرا صاف ہو اور دل بھی تیرا صاف ہو، پاک صاف ہو کیا۔ اب یہ جلدی سے کہ کلمہ پکڑا ہوا، کلمہ پڑھا ہوا اور سوٹا ہاتھ میں دبایا ہوا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا کر کیا ہے، تیرا چہرہ بدلا۔
اسید کہنے لگے اگر ان کی بات مان لے تو کیا حرج ہے، پہلے سن لے۔ اللہ اکبر کا سوٹے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنے نیام سے تلوار نکالی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی تھا۔ اللہ اکبر، احد کے میدان میں جب جانا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے 67 صحابہ ایک قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت یاران محمد کی بے بسی کا پتہ لگا کہ یہ غلامان مصطفیٰ جل کے بدولت یہ نعرہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہمارے پاس آیا ہے، ان لوگوں کو قبر کے اندر جانے کی اور ان کی قبر کے لیے بھی جگہ زمین میں کوئی نہیں ملی تھی۔ 67 صحابہ ایک قبر کے اندر، 3 محمد کے یار اللہ اکبر علیحدہ علیحدہ لیٹے ہوئے ہیں، 2 قبریں علیحدہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک قبر کے اندر میرے عزیز و جناب مصعب بن عمیر ہے اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ وہ مجاہد اسلام ہے جنہوں نے اپنی تلواروں کو خون کے اندر رنگین کر دیا اور کافروں کے سر قلم کر کے قیامت کی صبح تک اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا ہے۔ 67 صحابہ ایک جگہ لیٹے ہوئے، 2 قبریں سامنے ایک جگہ لیٹی ہوئی ہیں۔ ابو دنیا سے چلا جائے، اماں جان کا انتقال ہو جائے، دادے چاچے کا انتقال ہو جائے، سال کے سال جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کوئی پھولوں کی چادر چڑھائے گا، کوئی اگربتیاں بنائے گا، رب اکبر کی قسم ہے کوئی وہاں جا کے ماربل کی چھت بنوائے گا، ماربل کی قبر بنائے گا۔ واہ یاران مصطفیٰ، تمہارا کیا کہنا؟ پتہ نہیں میرے عزیزوں، یا تو سال کے بعد پھولوں کی چادر چڑھتی ہے۔ امیر حمزہ سید الشہداء، تیرے کیا کہنے، تیری قبر پر تو روزانہ فرشتے جنت کی پھولوں کی چادر لے کے آتے ہوں گے۔ اللہ، آج مجھے آپ کو کفن ملے گا، کسی کو لٹھے کا ملے گا، کسی کو کیٹی کا ملے گا، کسی کو کلمے والی چادر ملے گی، کوئی پھول لے کے آئے گا۔ 25 سے 50 آدمی جنازے میں پھولوں والی تھیلیاں لے کے آتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج آپ کے میرے چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، امامہ شریف ہے۔ آج آپ نے میں نے سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق مزاج ان کی بدولت، ان کے صدقے سے پہنا ہوا ہے کہ اللہ اکبر، جن کے کفن کا ٹکڑا لے کر ان کی سگی بہن آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مساوات اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے چچے کو تو چادر میں لپیٹ لوں اور محمد کا غلام خالی لیٹا رہے؟ قرہ ڈالا گیا، ایک چادر بڑی تھی، ایک چادر چھوٹی تھی۔ اندازہ میرے عزیزو قرآن اندازی کی گئی۔ آپ نے فرمایا چچے کو بڑی چادر دے دوں گا، دنیا یہ نہ سمجھے کہ نہ انصافی کر کے گیا۔ قرآن اندازی ہوئی، چھوٹی چادر چچے کے حصے میں آئی، بڑے دوسرے کے حصے میں آئی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اصغر کی گھاس میرے چچے کے پیروں کے اوپر ڈال دو۔ پھر اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ احد پہاڑ کا پتھر بھی بول اٹھا، محمد اگر تجھے اپنے چچا سے پیار ہے تو احد کے پتھروں کو بھی محمد کے گھرانے سے پیار ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایک احد کا پہاڑ ہے اور سامنے جبل عقیق ہے۔ یہ ایک پہاڑ جس نے کافروں کو پناہ دی تھی، حضور نے پتھر کی طرف اشارہ فرمایا تھا، یہ پتھر، یہ پہاڑ پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ اور جس پہاڑ نے محمد کے لیے اپنے پتھر کو، اپنے حصے کو فرمایا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، یہ پورے کا پورا پہاڑ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ، اندازہ لگاؤ پیر محل والو، جن کی نسبت، پتھروں کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہو جائے، وہ پتھر بھی جنت الفردوس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ جب پتھر ہو کے جنت کے اندر جا سکتا ہے تو محمد کا غلام حضور کی زندگی سے منہ پھیر کے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار بیٹھ کے بات تو سنو، تسلی ہو تو قبول کر لینا ورنہ تیرے اوپر کوئی زور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسید بن حضیر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بتائے، دین کی، اسلام کی حقانیت بتلائی، تو ان سے کہنے لگے میرے سے اٹھا ہی نہ گیا۔ میں نے کہا اسید نے کلمہ پڑھنے کے لیے کیا کیا تھا؟ کہ نہایا تھا، جسم بھی پاک کیا تھا، دل بھی پاک کیا تھا، کپڑے بھی پاک کیے تھے، کہ گھر جاؤں گا کوئی مجھے میرے مشن سے دور نہ کر دے۔ اللہ اکبر، جلدی سے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا، غسل کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگلا سال تیسرا، اللہ اکبر، عقبہ ثانیہ
بیعت عقبہ ثانیہ پہلے بیعت اولا 6 صحابہ نے کی، بیعت عقبہ ثانیہ پھر مدینے سے 400 افراد آئے، جن میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، باقی سارے کے سارے یہودی تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے تقریباً 13ویں سال کے اندر آپ نے ان سے بیعت کروائی، سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آمنا و صدقنا کا ایک صحابی تھے ابو الحسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ پر میں ایمان لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کتنا سیانا تھا، کہنے لگا اب تو آپ مکے والوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مدینے کے اندر آنے کی تیاری کر رہے ہو، اب تو کہہ رہے تو بھی کلمہ پڑھ لے، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ یہ مدینے والے آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کل آپ کا مکے والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے، آپ کو آپ کے شہر والے، آپ کے ددیال والے واپس لے جائے تو محمد کیا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ جملے آپ کو دے رہا ہوں، ایمان والوں مدینے والوں کا احترام کرنا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مدینے سے جو سغاد آتی ہے اہل ایمانوں سے سر کے اوپر رکھتا ہے، اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اشرف صاحب آپ میرے سے تعلق والے، میں آپ سے تعلق والا، آپ کہو گے مولوی صاحب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہوں گا یار چھڑ دے، تو تے میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الحنان جس کو کہ تو میری جان ہے، اس سے تو وارے نیارے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک ادنا سا آدمی یار سے کہہ دے یار تو میری جان ہے۔ رب اکبر کی قسم سارے رسولوں کا رسول ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جب محمد کے یارانوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے قادیہ کملی والے جب آپ مکے پلٹ کے چلے گئے، واپس چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے 73 مدینے والوں کی طرف دیکھا، 3 آپ نے الفاظ فرمایا تم تو میری جان ہو، میں تم میں سے ہوں، تم ہمارے میں سے ہو۔ فرمایا اللہ اکبر، اگر تم وفاداری کر کر میرا ساتھ دے رہے ہو، محمد روزے میں لیٹ کر قیامت کی صبح تک تمہارا ساتھ دے گا، میں نہیں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی اس طرح چلے گئے۔ اسیرم ان کا نام تھا، یہ ایسے چلے گئے، یہ احد کے موقع پر آئے۔ یہ وہی صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آج مکے کا کفر، آج مشرک پورے یہود و نصارہ کی حمایت کے ساتھ آج مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرا کیا کام؟ کہنے لگے اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کا بھی یہ کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی چیز چھوڑی اور کہا اللہ اکبر مجھے کلمہ پڑھائیے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں کلمہ پڑھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب یہ نبی کا صحابی بغیر نماز پڑھے، بغیر زکات دیے، بغیر دین کی محنت کیے شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلاتے ہیں، او نبی کے یارو آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسا مجاہد نہ دکھا دوں جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا پھر بھی جنت الفردوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری بیعت، یہ اپنا آپ بیچ دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم سارے بکے ہوئے ہیں، پھر جب بکے ہوئے تو اپنی ملکیت کا کوئی دعوی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ بیعت دیوبندیوں کی نہیں ہے، اہل حدیثوں کی نہیں ہے، سلسلہ بریلوی مسلک کی نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کی نہیں، دیوبندیوں کی نہیں، بریلویوں کی نہیں، یہ کسی پارٹی کی نہیں۔ میرے عزیزو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے بیعت کر لی کہ میں اللہ تیرے سے تیرا نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کہ نبی درمیان میں ضامن بن گیا، ہم نے مال جان تجھے دے دیا، اس کے بدلے نبی کی زبان سے ہم نے جنت کا وعدہ لے لیا۔ بک گئے ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے لیے بک گئے۔ اسی نے فرمایا مدینے میں جاؤ کم رہو، وہاں جا کر بے چین نہ ہو، وہاں جا کے یوں نہ کہہ دو کہ یار موسم موافق نہیں آیا، حالانکہ اتنی سردی تھی، اتنی سردی، اللہ اکبر واللہ، چادریں، جرسیاں، گرم ٹوپے لیدر کی اور وہ چمڑے کی جرابیں، پھر بھی ٹھنڈ، بارش مدینے کی بہاروں میں۔ فقیر کو اللہ جل شانہ نے بڑے انعامات سے نوازا، انشاءاللہ آپ کو زیارت کراؤں گا۔
میں جب مسجد نبوی شریف میں حاضری کے لیے گیا سلام پڑھنے کے لیے، تو جب وہاں سے واپس آیا تو دنیا پیچھے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دنیا، اتنی فوراً CIA والے آ گئے، حجی پاسپورٹ۔ میں نے کہا میں کون سا چور ڈکیت ہوں، میں نے یوں کر کے پاسپورٹ نکالا، فوراً انہوں نے نیٹ کے اوپر الشیخ کبیر عبد الحنان الصدیق، میں نے کہا الحمدللہ، یا ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا یہاں حرم کے اندر اللہ اکبر ممانعت ہے ہاتھ چومنے کی، رجوم کی، تھوڑے تھوڑے بندوں کے اندر اکٹھے ہو، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو، اللہ غنی، مجھے حرم سے ایک تحفہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے قطرے مجھے الحمدللہ وہاں سے ملے، اور بڑے اعزاز کے ساتھ ملے، مسجد قباء کے پڑوس سے ملے، بڑی عسکری قیادت تھی، اور بڑی مشکل سے ٹائم ملا جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تبرکات تھے وہ سارے کے سارے اللہ اکبر شیخ کبیر اس کے خاندان کو دے دیے گئے۔ بڑے دھڑلے والا شیخ کبیر تھا، حالانکہ سعودیہ اور مدینہ جیسے شہر میں بدعت کا تو نام و نشان نہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ اکبر۔ پھر محمد شاہ صاحب اور اکابرین کی سفارش پر مجھے وہاں لے جایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے میرا استقبال کیا، ریفریشمنٹ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلف نکال کر اس کو پانی کے اندر ڈبو کر مجھے میرے بچوں کو پانی پینے کی سعادت ملی۔ پھر دوسرا اعزاز اللہ اکبر، کہنے لگے ہم نے آپ کو پاکستان کے اندر، ساتھ وہ بھائی ماجد تھے، کہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا، کبھی آپ کی تاج پوشی ہوتی ہے، کبھی آپ کو پگڑی، کبھی امامہ بناتے ہیں۔ انہیں شیخ سے عربی بات کیا، شیخ کبیر عالم، اللہ اکبر۔ وہ شیخ پھر کھڑے ہوئے، ماتھے کا بوسہ دیا، 3-4 تالوں میں سے اللہ اکبر، 3-4 تالوں میں سے اتنا بڑا پتھر نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں کی نشان تھے۔ وہ عربی میں کہنے لگے ان کی تاج پوشی کرو، وہ کافی دیر میرے سر کے اوپر لا کر یوں کر کے رکھ دیے گئے، کافی دیر تک۔ پھر کہنے لگے ان کو اور نظارے کراؤ، اما خدیجہ الکبریٰ کے دوپٹے کی مجھے زیارت کرائی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قمیض کی مجھے زیارت کرائی، حضرت حسن کے ہاتھ کی مجھے زیارت کرائی، جو پورا نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے سفر میں اللہ اکبر جب شک صدر ہوا تھا معراج پر لے جانے کے لیے، اتنا سا پتھر ہے، شیخ اسے ہاتھ ہی لگا رہے تھے اور رو رہے تھے، فرمایا اس پتھر کی کرامت دیکھو، چند دن کے بعد اس پتھر میں سے خود خون نکلنے لگ جاتا ہے، خود اللہ اکبر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل رکھا گیا تھا، نبی علیہ السلام نے جو حجامہ کرایا تھا آج بھی خون محفوظ ہے۔ پھر شیخ کہنے لگے آؤ آپ کی ایک زیارت کرائیں، کیمرے بند کر دو، خبردار موبائل نہیں چلانا، اتنی سی شیشی کے اندر اللہ اکبر دودھ کی کیا چمک ہوگی، کھدر چٹے کپڑے کی کیا چمک ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی چمک ہو رہی تھی، ایسے لاٹے مار رہا تھا کہ کرو اس کی زیارت۔ پھر اللہ اکبر جب سب کو باہر نکال دیا، شیخ رونے لگ گئے اور کہنے لگے یہ اللہ جانتا ہے، رونے لگ گئے، کہنے لگے آپ کو ایک تحفہ دوں، بوڑھا ہو گیا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ کو ایک تحفہ دوں، پاکستان جا کے سنبھالو گے، 3 وعدے کرو۔ میں نے کہا جی، کبھی جسم پر نہیں لگانا، 3 وعدے کرو، جب بھی اسے اٹھاؤ گے اپنے سر کے اوپر رکھو گے، کبھی اس بکسے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے کہا جی کیا تحفہ دیں گے؟ وہ کہنے لگے بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ پھر انہوں نے چیخ ماری، پھر رونے لگ گئے، روتے روتے ایک ڈبیا سی کھول لی اور اس میں سے ایک قطرہ خالی شیشی میں الٹا اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر دھاڑ مارنے لگ گیا، کہنے لگا اللہ اکبر، لوگوں نے تو نبی کے مدینے کی خوشبو سونگی، یہ حضور کے پسینے کی خوشبو آپ سونگ لو، اسے پاکستان لے کے جاؤ، وعدہ کرو کسی کا ہاتھ نہیں لگواؤ گے، وعدہ کرو بغیر وضو کے سے 2 مجھے تحفے۔ اللہ، ایک تحفہ مجھے حرم میں اعزازی طور پہ ملا، جب اللہ اکبر طواف سے احرام کی حالت میں فارغ ہوا تو دنیا پیچھے دوڑتی آئی، انہوں نے کہا پاکستان کا شیخ آیا، دنیا پیچھے، اللہ اکبر، دنیا پیچھے، ویل چیئر لے کے پیچھے 2 بیت اللہ کے غلاف کے مجھے ٹکڑے عطا فرمائے گئے، بڑے سنہری، بڑے خوشبودار، کہ مولانا یہ بھی آپ کو اعزاز دیا جا رہا ہے جو آپ دین کا کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی اسلم صاحب، اس وقت میری ماں کی دعائیں مجھے یاد آئی، میرے ابا جان کی وفاداری، میرے استاد آپ لوگوں کی عطائیں وفائیں یاد آئی۔ میں نے کہا اب پتہ لگا، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، جو دین کی طرف ہو جاتا ہے، غلامان محمد بن جاتا ہے، اللہ دنیا والوں کے ہاتھوں سے ان کی جوتیاں اٹھواتا ہے۔ اتنا اعزاز، یہ تحفے انشاءاللہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے جمعے لے کے آؤں گا اور جمعے کی نماز کے بعد آپ کو زیارت کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر میری زندگی نے وفا کی۔ پھر میرے عزیزو، اللہ اکبر، 7 بیانات میرے مدینہ شریف میں ہوئے، 5 بیانات میرے مکہ شریف میں ہوئے، قباء میں میرا بیان ہوا، اوالی میں میرا بیان ہوا، بقیع میں میرا بیان ہوا، اور اللہ اکبر اسی طریقے شار السلام پہ میرا بیان
بیان ہوا، ایک ہوٹل کی افتتاحی تقریب پر بیان ہوا۔ اللہ اکبر، آخری جس دن بیان تھا اس دن اگلے دن جب ہم روانہ ہونے لگے، میں نے کہا آؤ آؤ سارے کے سارے 12:30 بجے نہ چلو حضور کے روزے پہ چلے اور جا کے سلام کر کے آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے کر آئے۔ جب سب گئے میں بھی بچوں کے ساتھ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی آخری آپ کی زندگی کا وقت تھا، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا، آپ نے پیغام دے کے بھیجا۔ جبل صفرین کے وہ جہاں پہاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو کسی قافلے کو چھوڑنے آتے تو وہاں تک آتے۔ اللہ اکبر، اسی راستے میں ایک مقام آیا مدرسہ دار الفرقان التوحیدیہ، مدرسہ دار الفرقان، گاڑی وہاں روک دی، پرانے وہاں کے ساتھی تھے، کہا مولا یہ مسجد ہے، میں نے کہا محراب تو بتا رہی ہے مسجد ہے، کہنے لگے یہ مسجد نہیں ہے، یہ مدرسے کو جگہ وقف کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی رانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہودیوں اور مشرکوں نے مشترکہ دعوت کی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیے تاکہ وہ آ کے ہمیں دین سکھائے، دین سمجھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا اور ان کی سازش تھی جب نبی کی دھی یہاں آئے گی پیوند والا لباس اور دوپٹہ پہن کے بیٹھے گی، ہم تالیاں بجا بجا کے اس کے پیوند کو دیکھ کے مذاق اڑائیں گے۔ کہا مولانا یہ وہی جگہ ہے، اللہ اکبر، نبی کی دھی اپنے گھر سے چلی، جبرائیل جنت کا لباس لے کر یہاں آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے محبوب سے عرض کی کملی والے بیٹی سے کو پہلے یہ کپڑے پہنے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بیٹی بھی اعلیٰ جو لباس پہننا ہے وہ لباس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ فاطمہ تیرے لیے لباس جنت سے آیا تو اماں جان اس جگہ سجدے کے اندر اللہ کے آگے چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اس دیوار سے یوں کر کے محراب خود بخود باہر آ گئی، آج بھی محراب کا نشان ہے۔ 2 قدم آگے گاڑی پھر دن کے اندر بیر غرس، وہاں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اس پانی سے علی مجھے غسل دینا، تو 7 یا 6 ڈبے ڈول بھر کے حضرت علی وہاں سے لائے۔ بیر غرس اور نبی علیہ السلام کے حجر مبارک کے درمیان اللہ اکبر ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں اتنے کھجوروں کے درخت ہیں اور بھرپور کھجوریں ہوتی ہیں، دائیں بائیں 7 والا باغ، ادھر والا باغ ادھر والا باغ دیکھو، تناور درخت ہیں اور یہ کھجور اتنے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں آ کے کھیلا کرتے تھے تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے لڑکپن کے اندر کھجوریں توڑتے ہیں، تو ان سے کھجوریں توڑی نہ گئی، یہ نانا جی کے پاس چلے گئے اور کہا نانا ابو قد ہمارے چھوٹے ہاتھ ہمارا کھجور تک نہیں جاتا، نانا انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ اس باغ میں آ گئے اور پاک پیغمبر نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، جہاں جہاں نبی کا ہاتھ آتا جاتا درخت اپنا جھکاؤ ادھر کرتا رہتا۔ کہ نبی نے تو اشارہ ایک مرتبہ کیا، 1400 سال ہو گئے درخت آج بھی اشارے پہ جھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا واہ عبد الحنان، جن کو اشارہ کر جائے وہ تابع دار بن جائیں، جنہیں حوض کوثر پلانے کا وعدہ کر جائے وہ آج تک نبی کے غلام بن کر نہ دکھائے۔ حوض کوثر کے وعدے، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ کیا، سواری کی لگام مہار خود پکڑ رکھی ہے، آپ نے فرمایا معاذ میرا چہرہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کملی والے آج چہرہ کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا اور جی بھر کے دیکھ لے۔ کملی والے خیر تو ہے کیوں دکھا رہے ہو؟ کہا اور جی بھر کے دیکھ لے۔ جب میں نے بار بار اصرار کیا حضور علیہ السلام مجھے اپنا چہرہ کیوں دکھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا معاذ اب تو کی بار تو مدینے میں آئے گا، کیا پتا تو مدینے کی سرزمی تو پائے میں محمد کا وجود نہ پائے، ممبر تو پائے گا ممبر کا وارث نہیں پائے گا، محراب تو پائے گا محراب پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت معاذ حضور کی جدائی کی خبر سن کے رونے لگ گئے۔ کہ معاذ فکر نہ کر، جس کام کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں اللہ اکبر اس مہم پر تو کامیاب ہو گیا، قیامت کے دن تیری میری ملاقات حوض کوثر کے اوپر ہو جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ جب پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر جب یہ مدینے میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا حضور کی قبر پر اور کہا یا رسول اللہ آپ نے تشکیل کی تھی، میں کارگزاری سنانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ کملی والے جس مہم پر آپ نے بھیجا تھا وہی کارگزاری میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں یہ کر کے آیا میں یہ کر کے آیا۔ اللہ اکبر، میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تشکیل کر دیجئے، اور اللہ اکبر پورے عالم کے اندر
پھرنے کی تشکیل کر دیجئے اور اللہ سے قبول بھی کروا لیجئے کہ اسی سال آؤں پھر آپ کو آ کے میں کارگزاری سناؤں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ ابھی ایک دن نہیں گزرا تھا مدینے کے اندر دوبارہ پھر مدینے کی حاضری کا پیغام آ گیا، جاؤ جاؤ جو مشن سنانے کے لیے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، بندے کہتے ہیں میں اسلام ہو جائے جن نے لاہور نہیں دیکھا جمیا کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں جس نے مدینہ مکہ نہیں دیکھا وہ جمیا ہی کوئی نہیں۔ اوے لوگو، آج میں تمہیں وظیفہ بتا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ سارے تو پہلے نیت کرو انشاءاللہ ہم حج اسی سال کریں گے، کرو نیت انشاءاللہ، سارے کرو گے اسی سال عمرہ کرنا ہے، کرو نیت۔ 5 اعمال دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر نیتوں کے اندر کھوٹ نہ ہوا اللہ اخلاص قبول فرمائے گا۔ 5 اعمال، سب سے پہلے نیت کر لو انشاءاللہ اسی سال عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا، کرو نیت پکے دل سے، اکیلا نہیں کروں گا اپنے بچوں سمیت کروں گا، کرو نیت، پکی نیت کرو، پیسے کو نہ دیکھنا، کاروبار کو نہ دیکھنا، سچی نیت، اللہ میں سچی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں حج عمرہ اسی سال کروں گا، کرو نیت۔ دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا حج کی نیت کر لینی ہے انشاءاللہ۔ پہلی نیت میں نے نیت کر لی میں انشاءاللہ حج کروں گا۔ دوسرا با جماعت نماز آج سے مسجد کے اندر پڑھنی شروع کر دینی ہے، نماز نہ کوئی ضائع ہو، با جماعت نماز مسجد میں پڑھنی شروع کرنی ہے۔ گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ، ایک گلہ لے آؤ، ایک ڈبہ جس میں روزانہ ہم نے پیسے 10 20 50 روپے ڈالنے ہیں، 100 200 1000 کی کوئی بات نہیں، بس 10 20 50 روپے میں نے روزانہ اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک حج کی نیت، دوسرا اپنی جماعت نماز کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ، تیسرا اپنے گھر کے اندر گلہ رکھ لو، اور چوتھا اللہ اکبر روزانہ درود شریف کا اہتمام کر دو جتنا ہو سکے، اور 5ویں بات اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو، جو ان 5 اعمال کو پابندی سے کرے گا اللہ اسی سال حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دارالعلوم کے فاضل ہیں مولانا شفیق احمد صاحب بستوی دامت و فیوزہم، اس وقت بزرگ ہیں اور کراچی کی مسجد کے اندر 2 جگہ غالباً جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر کھڑے ہو کے سلام کر رہا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب میں نے سلام کیا اللہ اکبر میں نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اللہ کوئی ایسا پیغام کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کے پڑھنے سے ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کی حاضری نصیب ہو جائے۔ کہا میں دعا کر کے اپنے گھر آیا، خواب کے اندر اللہ کے نبی نہیں، خواب کے اندر مجھے ایک شخص دکھلایا گیا اور اس نے کہا شفیق احمد بستوی، بہت پائک عالم ہے عربی دان، کہنے لگے شفیق احمد بستوی تم چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر روزانہ ہر سال حاضری دو؟ کہا جی چاہتا ہوں۔ کہا صبح باب السلام سے باب ابی بکر میں چلے جانا، ابو بکر تیرے بھی شانوں کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ہر طرف میرے عزیزوں کرونا کی وجہ سے ہر طرف دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن صدیق تیرے گھر کا دروازہ کرونا بھی نہ روک سکا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا سب کے حجروں کے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دو، میرے صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو، کیونکہ محمد اس کے گھر کا دروازہ کھول کے جا رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے روزے کا دروازہ قیامت تک کھول دیا ہے۔